بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق بازی عرب جاہلیت میں پردے کا مطلق رواج نہ تھا۔ ان کی عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے آتی تھیں۔ مشاغل اور ضروریات زندگی کی کمی، آزاد مزاجی اور شاعری و مفاخرت، نیز ملک کی گرم آب و ہوا نے یہ منحوس مرد بھی ان میں پیدا کر دیا تھا۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی عورت سے کبھی عشق پیدا نہ ہوا ہو۔ عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مثلاً بنی عذرا کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ عاشق من بنی عذرا کی مثال مشہور ہے، یعنی فلاں شخص بنی عذرا سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ ایک عرابی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو کس قوم سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایسی قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مر جاتے ہیں۔ اس کلام کو ایک لڑکی سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، رب کعبہ کی قسم ہے تو ضرور عذری ہے۔ اس کے علاوہ شاعری میں بھی اہل عرب بہت زیادہ مشہور تھے۔ عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب تھوڑے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے۔ گویا وہ ماں کے پیٹ سے شاعری و فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہہ ہوتی تھی۔ سوچنے، غور کرنے اور مضمون تلاش کرنے کی ان کو کوئی ضرورت محسوس نہ تھی۔ ان کو اپنی فصاحت اور قادر الکلامی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے سامنے گونگا جانتے تھے، مگر قرآن کریم نے نازل ہو کر اہل عرب کے غرور و فصاحت و بلاغت کی ایسی کمر توڑی، اور ان تمام فصیح و قادر الکلام اہل عرب کو قرآن کریم کے مقابلہ پر ایسا نیچا دیکھنا پڑا کہ رفتہ رفتہ اہل عرب کا غرور و فصاحت جاتا رہا اور سب کو کلام الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ سالانہ میلوں، تفریحوں اور حج کے موقعوں پر جس شخص کا قصیدہ مشاعرہ میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیا جاتا تھا، وہ فوراً سب سے زیادہ عزت و عظمت کا وارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت ان کے نزدیک بہادر سپہ سالاروں اور بادشاہوں کے مساوی ہوا کرتی تھی، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قبیلوں کو لڑا دینا، قبیلوں کو غیر معمولی بہادر بنا دینا، لڑائی کو جاری رکھنا یا اس کو ختم کر دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بہترین قصائد خانہ کعبہ پر لکھ کر لٹکا دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ایسے 7 قصیدے جو بہت زیادہ مشہور ہیں، امرا القیس بن حجر کندی، ظہیر ابن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ، عمر بن کلثوم، عنترہ عبسی وغیرہ کے مصنفہ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل عرب کے لوگ شعر و شاعری میں بھی بہت زیادہ آگے تھے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو ان کی کچھ عشق بازی کی باتیں اور شعر و شاعری سے متعلق بتایا ہے۔ آگے اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ان کے شکار کے شوق کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے لباس، غارت گیری، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو ملک عرب والے ایک ٹاپک کے اندر آ رہی ہیں۔ آگے جو ہے ہم آپ کو یہ تحریک اسلام کی جو شروعات ہیں ان کی ہم آپ کو ایسا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو جو آگے جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے ان چیزوں کا آپ کو مزید پتہ چلتا جائے گا۔ اس کے آگے جب ہمارا مین ٹاپک شروع ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق، جب آپ وہاں تک پہنچیں گے، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا زیادہ لطف محسوس ہوگا ویڈیوز دیکھنے کے اندر۔ ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑے رہیں، ہم جلد ہی وہاں تک پہنچنے والے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔